خان بھائی آپ کی بیسک سیلری کتنی ہے؟ آپ تو پرانے ہیں. مطلب تنخواہ 2600 روپے ہے. 2600 آپ کی بیسک سیلری ہے. صرف تنخواہ ہے اور باقی. تو تنازل وغیرہ کتنی پہلے لیتی تھی یا اب لے رہی ہے؟ پہلے لیتی تھی. ابھی میں نے تقریباً 10-12 دن پہلے پوچھا مدیر سے. ہمارا مدیر ہے مصری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہوں. نام کیا آپ کا؟ جی میرا نام مقابل خان ہے. میں پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے رہنے والا ہوں. صحیح. تو کتنا عرصہ ہو گیا سعودی عرب میں؟ جی میرا عرصہ تو ہوا تقریباً سن 1990 میں آیا تھا 7ویں مہینے میں. اچھا. تو 32 سال ہو گئے میرے خیال. 1990 میں آئے تھے؟ میں 1990. اچھا اچھا. تو تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ تب میرا عمر تقریباً 17 سال ہو گئے. 17 سال. جی جی. تو 17 سال کی عمر میں آپ سعودی عرب پردیس کو آپ آ گئے. جی جی. کیا وجہ تھی اس وقت پاکستان کے 1990 دیکھیں اور آج دیکھیں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ وہاں اس وقت تو لوگ شوق بھی رکھتے تھے کہ ہم باہر ملک چلے جائیں. صحیح. اور باہر ملک جانے کا شوق بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ مکہ مدینہ بھی ہے. صحیح. حج بھی ہو جائے گا. لیکن اس وقت غربت کا وقت تھا. ابو جو تھا وہ بھی کمزور تھا. تو اس لیے ہم نے بولا کہ چلو سعودی عرب چل جاتے ہیں. یہ لوگوں کو ایئرپورٹ پر دیکھ کر ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ یہ کپڑے پہن کر یہ اسپرے لگا کر. تو یہ تو باہر ملک صرف جانا ہے پھر آنا ہے پیسے اٹھا کر لے کے آنا ہے. صحیح. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر کام کرنا مزدوری کرنا محنت کرنا تھوڑا اونچا خان. اور اکثر بات یہی ہے کہ محنت کر کر آدمی جو ہے نا کامیابی حاصل کرتا ہے. محنت دو طرح ہے. ایک طرح دنیا کا محنت ہے اور ایک طرح جو ہے آخرت کا محنت ہے. آخرت کے محنت میں فائدہ زیادہ ہے لیکن اس کے لیے ہم لوگ اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اس کو دھیان دیں. یعنی دین کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور محنت کے لیے تو ہم بہت دور دور جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ جو ہے نا پردیس آ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ زندگی کتنی ہے. تو سن 1990 سے لے کر آج تک 2022 کا 12واں مہینہ ہے. ٹھیک. تو یہ مثلاً 32 سال تک ہو گیا میرا سفر میں. ٹھیک. تو 32 سال آپ خود سوچو کہ 32 سال میں ہمارے اوپر کیا کیا گزرا ہوگا. بہت کچھ. لیکن الحمدللہ پھر بھی عزت کے ساتھ کما رہے ہیں کھا رہے ہیں. ٹھیک. اور باقی جو ہے یہاں کر رہے ہیں ڈرائیوری. ٹھیک ہے. تو 32 سال میں آپ نے کتنی کمپنی چینج کی ہیں اندازہ؟ یہ 32 سال میں جناب پہلے جب آیا تھا تو اس وقت میں آیا تھا آزاد ویزے پر. تو اس کے بعد تنازل کروا کر ٹیکسی میں چلا گیا اسی ریاض میں. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے پھر ختم کر کے پھر جدے میں گیا تھا. تو جدے سے پھر کینسل کر کے پھر دبئی چلا گیا. دبئی نے آپ نے ٹائم گزارا؟ اسی دوران میں. اچھا. اسی 32 سال میں. تو پھر دبئی سے جناب علی 3 سال لگوا کر پھر سعودیہ میں آ گئے. اچھا. یعنی 4 ویزے میں نے اس میں 32 سال میں کینسل کیے. یہ چوتھا ویزا ہے. چوتھا ویزا ہے. جی جی. تو یہ ابو داؤد کمپنی میں آپ کیسے آئے ہیں؟ یہ ایسے ہیں کہ جیسے مطلب پاکستان آئے تھے یہ ویزے لے کر. تو میرا ادھر بڑا بھائی ہے اس نے اس کے ساتھ بات کیا تھا کہ میرا ایک بھائی ہے. تو یہ عرب کے لوگ وہاں خود آئے تھے انٹرویو لینے کے لیے. اچھا. تو ٹرائی لے کر تو ابو داؤد کی ویزا میں مل گئے. 20 فی سبیل اللہ فری میں ملے. اچھا. کوئی پیسے میں سے نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جناب علی یہ پھر اور پنڈی میں جاتے ہیں؟ نہیں یہ کراچی میں آئے تھے. اچھا. کراچی میں ٹرائی کے لیے آئے تھے. تو وہاں پر ہم لوگ تقریباً 45 لوگ تھے. صحیح. اس میں پٹھان بھی تھے پنجابی بھی تھے ہزارے والے بھی تھے. لیکن جس کا نصیب اور جس کا رزق لگا ہوا تھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو صحیح. اچھا آج سے اگر ہم 32 سال پہلے پیچھے چلے جائیں 1990 میں تو سعودیہ کا لائسنس کس طریقے سے بنا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لائسنس بنتا تھا ٹرائی پر. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ مطلب ایک ریال 7 روپے پر چلتا تھا. 7 روپے ریال؟ 7 ریال جب آپ آئے تھے؟ جب ہم آئے تھے تو 7 روپے پر تھا. اور اس وقت میرے اندازے میں بے نظیر کا دوران تھا. پتہ نہیں نواز شریف تھا. تو پاکستان میں آٹے کی بوری بھی 700 کی تھی. 700. آج جو کہ 2000 کی ہے. آج تو 2200-2400 تک چلی جاتی ہے. اور ریال جو ہے وہ 7 روپے کا تھا. جو کہ آج 60 روپے تک قریب ہے. تو آج تو 62 پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سن 1990 سے لے کر ابھی تک تقریباً یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 ویزے اور جناب علی 7 روپے کے حساب سے. اور اس وقت سعودیہ کا قانون ایسا ہوتا تھا نا کہ یہاں کے لوگ لائسنس بنانا یا اجنبی کو دے کر یہ فخر کرتے تھے کہ یار یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ادھر رہ رہے ہیں یا ہماری خدمت. ہاں بے شک ہم خدمت کے لیے آئے لیکن مزدوری کے طور پر آئے. صحیح بات. تو لائسنس بنوانے میں بھی تھوڑا دقت ہوتا تھا. لیکن ابھی تو مسئلے حل ہو گئے بہت. والد صاحب آپ کے زندہ ہیں؟ نہیں وہ اللہ اس کو جنت ہے. وہ وفات پا گیا 1990 میں. جب میں وہاں تھا
اس کے بعد جناب علی ادھر آئے تو یہ مسئلے مسائل ہیں کہ صحیح. لیکن یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی جان کہ یہ دنیا کا ماحول جو ہے یہ پورا ہونے والا نہیں ہے، چاہے جہاں بھی چلے جاؤ لیکن پورا نہیں ہوگا. صحیح بات. یہ مار داڑ کر کے نا تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو نئے بندے جو آ رہے ہیں اس وقت ابھی 70-80 بندے آئے ہیں، اس کی کیا سیلی لگی اور پرانے بندے کی کیا سسٹم ہے؟ وہ تو بھائی جان بات یہ ہے نا کہ یہ میں تو آپ کو بتاؤں گا وہ بات جو میں نے سنی ہے اور پوچھی ہے، کیونکہ اس ڈرائیوروں سے میں نے تصدیق نہیں کیا کہ آپ کو کیا ہے، لیکن میرے اندازے میں 1300 روپے تنخواہ دے رہے ہیں. 1300 ابو داؤد میں نئے بندے کو. ہاں نئے بندے کو، اور باقی جو 200 روپے اور رہائش اور ادھر ادھر تو یوں کر کے 2120 روپے دیتے ہیں. ٹھیک. سال میں 20 دن کی چھٹی ہے. ٹھیک ہے. اور 2 سال کے بعد آنے جانے کا ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کا تو 10 سال سے جب اوپر ہو گیا تو ابھی ہم لوگوں کا 1 سال کے بعد ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جناب علی ایک تنخواہ دیتا ہے جب جاتے ہیں تو ایک تنخواہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. سال میں اب 10 سال کے بعد. اور پہلے جو تھا اسٹارٹنگ میں 2 سال پورا ہونے پر جو ہے وہ کیا نام ہے 2 سال کے بعد چھٹیاں دیتی تھی اور ایک ٹکٹ دیتا تھا. ابھی سال کے بعد ٹکٹ دیتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو تنازل وغیرہ کتنی پہلے لیتی تھی یا اب لے رہی ہے؟ پہلے لیتی تھی. ابھی میں نے تقریباً 10-12 دن پہلے پوچھا مدیر سے، ہمارا مدیر ہے مصری، تو اس نے کہا کہ نہیں پاکستان کا جو اسکیل ہے وہ پورا ہو گیا. اب جو ہے کوئی اور کنٹری کا اگر آئے گیا تو ویزے کوئی اور کنٹری کا آئے گا، اور تنازل بھی لیں گے کوئی اور کنٹری کا لیں گے. پاکستان کا کوٹا پورا ہو گیا. کوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی کون سے ملک سے آ رہے ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا دیں گے؟ یہ تو کہہ رہے تھے میرے کو کہ مصر اور یہ افریقہ میں کینیا، ایتھوپیا، نائجیریا، صومالیہ. انڈین بھی آ رہے ہیں اس میں؟ انڈین آئے تھے 20 تقریباً آئے تھے. کچھ چلے گئے وہ اس میں سے کوئی تنازل لے گئے، کوئی نیائی کر کے چلے گئے. ابھی 6-7 آدمی ہمارے ساتھ جو ابو داؤد کمپنی سے کسی اور کمپنی میں چلے گئے تنازل لے کے، وہ ابھی پچھتا رہے ہیں. ہمارے پاس آ کر سکھ ہیں، گلدیپ سنگھ نام ہے، پتہ نہیں کیا نام بتا رہے ہیں. اچھا. اور 2-3 اور انڈین لڑکے ہیں اردو لکھنؤ والے ہیں. جی. وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم لوگ ابو داؤد سے چلے گئے. صحیح. تو باہر کا ماحول اور ابو داؤد کے ماحول میں فرق ہے، کیونکہ ابو داؤد نرم جیسا ہے اور سختی زیادہ نہیں ہے کام کرنے میں. مرضی کے مطابق اگر کہہ دو کہ آج یار میں بیمار ہوں تو میں کل کرتا ہوں کام، تو منع نہیں کرتا. صحیح. اچھا خان بھائی، وہ دوست ویڈیو دیکھ رہیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں یار ہم بھی جا کے سعودی عرب پہ ایک ٹرک چلائیں گے، اچھے پیسے کمائیں گے. تھوڑا سا ٹرک ڈرائیور لائف کے بارے میں بتائیں، کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور چلان وغیرہ کتنا ہوتا ہے، کیسے زندگی ہے؟ بس بڑے بھائی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. لیکن پردیس میں آنے کا جو شوق رکھتا ہے نا، میں تو خود سب کو یہی کہوں گا کہ اپنے ملک میں جیسے بھی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وہاں کا تو لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. صحیح. کمانا، اٹھانا، بیٹھنا. اکثر ہمارے ملک میں لوفریاں زیادہ ہوتی ہے، بدماشیاں ہوتی ہے. تو میں تو سب بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر اپنے ملک میں ٹائم پاس ہو رہا ہے، اگر 10 کھا رہے ہو تو 5 بچا کر کھاؤ. صحیح. کیونکہ وہ 5 کل کام آئیں گے. لیکن ہمارے وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب وہ بہرحال سب کو اللہ ہدایت دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈرائیوری کے بارے میں بتایا نا، یہاں پر اگر احتیاط کرو گے تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر احتیاط نہیں کرو گے تو پھر چالان بھی ہوتا ہے. یہ قانون بنے، یہ ہمارے لیے بنے، ہماری حفاظت کے لیے بنے. ہمارے کو کہتا ہے کہ مطلب ایسا مت کرو تو آپ کو فائدہ ہے، ایسا کرو گے تو آپ کو نقصان ہے. صحیح. لیکن صبر کا جو پیمانہ ہے وہ کمزور ہے، سب کا کمزور ہے. ٹھیک. تو اس لیے جناب علی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں ہے تو شکر ادا کرو، کیونکہ اگر اپنے ملک میں سوکھی ہوئی روٹی بھی ملے نا تو یہاں کے گوشت کے برابر ہے. پردیس میں جو آ جاتا ہے تو اس کی زندگی سمجھو کہ ختم ہو گئی. وہ ایسے ختم نہیں ہوتی کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ پردیس میں 30 سال، لیکن ابھی ہمارا زندگی کچھ زندگی نہیں ہے. وہ کیسے کہ نہ وہاں کے رہ گئے نہ یہاں کے رہ گئے. وہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ ادھر ہو، وہاں کوئی غم ہے تو آپ ادھر ہو. جب آپ جاتے ہو تو 2 مہینے بھاگ کر جاتے ہو اور بھاگ کر پھر واپس آ جاتے. صحیح بات. یہ مسئلے ہے. اور باقی جو ہے نیند کے بارے میں آپ نے پوچھا، جی جی، تو ڈرائیور کی زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کا تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. کبھی بھی ٹائم مل گیا سو گئے، کبھی بھی ٹائم مل گیا تو ڈپٹی کرو گے. صحیح. اچھا خان بھائی، ابھی آپ جدہ سے آئے؟ جی جی. جدہ سے کتنے ٹائم میں، کتنے دن میں آپ آئے؟ ہم لوگ تو خیر پہنچتے ہیں رات کو نکلتے تو دوسری رات پہنچ جاتے ہیں. اچھا. لیکن اس مرتبہ میرا 3 دن اس لیے لگا کہ کچھ ڈیفیکٹس تھا گاڑی میں. اچھا. وہ تھوڑا راستے میں پرابلم بن گیا، اس لیے میں رک گیا تھا.
ٹھیک ہے. تو کتنا ٹرپ دیتی ہے اپنی جدہ سے ریاض تک؟ پہلے تو ہمارا فکس تھا، مطلب جدہ سے ریاض تک 125 ریال ہمیں دیتے تھے، تو اس کے بدلے جو ہے ڈیزل کے پیسے بھی ملتے تھے. ابھی جو ہے نظام ایسا کر دیا کہ یہ سم پر ہو گیا، ڈیزل سم پر دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے ٹرپ جو ہے کلومیٹر پر ہو گیا، مطلب 12 حلالے. اچھا. کہتے ہیں کہ 12 حلالہ ہو گیا، پہلے 9 حلالے تھے. اچھا. تو یوں سمجھ لو کہ پہلے جب 9 تھا تو 90 روپے بنتے تھے، ابھی 120 روپے بنتے ہیں. بہت بہت اچھی. ہم لوگ خود جو رہتے ہیں، ہم لوگ ہمارا جو نظام ہے، ہمارے ساتھ جو کمپنی کی رویہ ہے، طریقے ہیں، وہ اچھے. اچھا ہے. خان بھائی آپ کی بیسک سیلری کتنی ہے؟ آپ تو پرانے ہیں. مطلب ہمارا سب کچھ ملا کر 3500 روپے ہے، یعنی مطلب گھر کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، ٹیکسی کا ملا کر. ویسے ہمیں جو ہے نا صرف تنخواہ 2600 روپے ہے. 2600 آپ کی بیسک سیلری وہ ہے؟ صرف تنخواہ ہے، اور باقی جو سکن ہے، کھانے پینے کا، وزارت مرسلات کا ہے، تو یہ دیتے ہیں ہمیں 3500 روپے. باقی جو ہے ٹرپ کا علاوہ مطلب کلومیٹر کے حساب سے دے دیتے. ٹھیک. خان بھائی مکمل گاڑی چلا کے پورے مہینے کتنی بچت ہو جاتی ہے سارے خرچے خرچات نکال کے؟ ہماری تنخواہ کے بارے میں کہ مکمل گاڑی کا تو حساب ان کے پاس ہوتا ہے، جی جی، لیکن ہمارا جو ہے جی آپ کا صرف ہمارا اگر زیادہ نہ زیادہ خرچہ ہو نا تو 1500-1400 روپے، مطلب ایک مہینے 3 مہینے میں نیٹ کے بارے میں. جی جی. نیٹ کا کارڈ آ جاتا ہے 300 ریال. اس کے علاوہ اگر سوچ لو تو 1300-1400 روپے میں آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے 3000 روپے. ٹھیک. خان بھائی آپ کے بات کر کے بہت اچھا لگا. شکریہ. ٹھیک ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی دوستو، ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. تو ملتے ہیں جی کس نئے ویڈیو کے ساتھ.